ہارورڈ یونیورسٹی کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا؟ دنیا کی ممتاز ترین یونیورسٹیز میں شمار ہوتی ہے۔ امریکی حکومت نے اس کے $2 بلین کے فنڈز جو ہیں وہ فریز کر دیے ہیں، یعنی منجمد کر دیے ہیں، روک دیے ہیں۔ دوسری بات آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ جو ہے وہ دنیا کا سب سے مقروض ملک ہے، $36 ٹریلین کا قرضہ ہے اس کے اوپر۔ اور تیسری خبر یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو نیوکلیئر معاملات کے اوپر مذاکرات ہو رہے تھے معاہدہ کرنے کے لیے، وہ اب آہستہ آہستہ جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہارورڈ کی بات کرتے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی جس کو علم، دانش اور اسکالرشپ کے اندر دنیا میں ایک مقام ہے، لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ جی ہم ہارورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، یا ہارورڈ کے گریجویٹ ہیں، یا ہارورڈ سے ہم نے اسکالرشپ کی ہے۔ تو اس یونیورسٹی کا امریکی حکومت نے، فیڈرل حکومت نے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے $2 بلین کے جو فنڈز ان کو دیتی تھی تاکہ وہ اس اکیڈمک کام کو آگے بڑھائیں، ان کو منجمد کر دیا، فریز کر دیا ہے۔ اور کس لیے فریز کیا؟ 10 انہوں نے اس حکومت نے اس کو ہارورڈ یونیورسٹی کو دیے ہیں پوائنٹس کہ ان کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ اس میں جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، خاص طور پہ جو اوورسیز اسٹوڈنٹس آ کے یہاں پر پڑھتے ہیں، اسکالرشپ کے اوپر پڑھتے ہیں، وہ سوائے پڑھنے کے علاوہ کوئی اور کام تو نہیں کرتے، یعنی کسی احتجاج میں حصہ تو نہیں لیتے، کسی قسم کی ایسی چیز میں تو حصہ نہیں لیتے جو امریکی پالیسی کے خلاف ہو۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو فوراً فیڈرل گورنمنٹ کو ان کا نام دیا جائے، تاکہ فیڈرل گورنمنٹ پھر جو کر رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو ڈیٹینشن سینٹر میں لے جاتی ہے، جیل میں لے جاتی ہے، اور اس کے بعد انہیں ڈپورٹ کر دیتی ہے، ان کے ویزے کینسل کر دیتی ہے اور دوبارہ ان کو ویزا نہیں دیتی، اور اس بات کی بھی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ فائنل سیمسٹر میں ہوں، بالکل آخر کے اندر 2-3 مہینے ان کی ڈگری کمپلیٹ ہونے کے میں رہ گئی ہو، یا بہت بڑے اسکالر ہوں، بہت کنٹریبیوشن ہو ان کا، انہیں اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ بھی کسی قسم کی آڑ لے کر ان احتجاجوں میں حصہ لے گا، وہ احتجاج پہلا تو نمبر یہ ہے کہ امریکی پالیسی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، امریکی سیکورٹی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اصل میں جو حماس کی حمایت میں جو مظاہرے ہوئے ہیں وہ بہت ان کے لیے اینٹی سیمنٹزم کہتے ہیں، وہ اس میں اگر کوئی آتا ہے تو وہ بھی گیا، وہ بھی نکالا جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی احتجاج کرنا یا کسی قسم کی اظہار رائے کی آزادی، جو کہ فرسٹ امینڈمنٹ میں ہے امریکی کانسٹیٹیوشن کی، اس کی آڑ لے کر کسی قسم کی آزادی کا استعمال کرنا اور امریکہ کے اوپر تنقید کرنا، ان کے صدر یا ان کے لوگوں کے اوپر تنقید کرنا، یہ ناقابل برداشت ہے، ناقابل قبول ہے۔ اس لیے کہ 2 دن پہلے ہی مارکو روبیو نے ایک بہت ممتاز ٹیلی ویژن نیٹ ورک کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکن ویزا جو ہے وہ ایک پریویلیج ہے، ایک آپ جسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک اعزاز ہے، نہ کہ کوئی کسی کا حق۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کولمبیا یونیورسٹی کے $400 ملین کا فنڈ سب سے پہلے روکا گیا تھا، اور کولمبیا یونیورسٹی نے آخرکار ان ٹرمپ انتظامیہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور ان کی تقریباً ساری باتیں مان لی۔ ابھی موسٹ ریسنٹلی ہم پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نقاب نہیں پہنے گا اور اپنا چہرہ جو ہے وہ نہیں چھپا سکتا، جسے ماسک کہہ رہے ہیں وہ۔ تو اور 60 اور یونیورسٹیز کو بھی انہوں نے نوٹس دیے ہوئے ہیں، اور وہ کسی کی بات نہیں سن رہے اور نہ کسی کی بات مان رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نہیں، جو بھی کوئی علاوہ پڑھائی کے کسی ایکٹیویٹی میں حصہ لیتا ہے وہ جو ہے وہ اسے امریکہ میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور وہ بات ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں، مارکو روبیو بھی کہہ رہے ہیں جو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، اور نیچے جتنے حکام ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اور باقاعدہ اس پہ عمل بھی کرا رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ اب امریکن کیمپسز کے اوپر، یونیورسٹیز کے اندر، ان کے اداروں کے اندر کسی قسم کی کوئی احتجاجی سیاست، اظہار رائے کی آزادی ہو یا کوئی اور حقوق کے معاملات ہوں، کوئی انسانی حقوق ہو، وہ یہ سب کچھ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہوگا تو پھر اسٹوڈنٹ کو یہ بھگتنا پڑے گا، جیسے کہ یہ نہ صرف اسٹوڈنٹس کو بھگتنا پڑے گا بلکہ ان کی یونیورسٹیز کو بھگتنا پڑے گا، ان کی فنڈنگ روک دی جائے گی، اور شاید یہ بات کوئی بھی یونیورسٹی جو ہے برداشت نہیں کرتی۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہارورڈ یونیورسٹی کسی قسم کا اسٹینڈ لے سکتی ہے امریکی انتظامیہ کے سامنے، یہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔
دوسری بات جو ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ امریکہ دنیا میں سب سے مقروض ملک ہے. 36 ٹریلین ڈالر کا قرضہ ہے امریکی حکومت کے اوپر. اور اس کو اگر آپ بریک ڈاؤن میں جائیں کہ فی کس کتنا، آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے اندر اس کا بڑا ذکر ہوتا ہے کہ جی پاکستان کے اوپر 80 بلین ڈالر کا قرضہ ہے اور حکومت بڑی نااہل ہے اور سارے سیاستدان جو ہے وہ نااہل ہیں. تو اگر اس اسٹینڈرڈ سے دیکھا جائے تو امریکہ میں جتنے صدر آج تک آتے رہے وہ امریکہ کے اوپر قرض ہی چڑھاتے رہے، یہاں تک کہ 36 ٹریلین یعنی 36 کھرب ڈالر کا قرضہ انہوں نے چڑھا دیا ہے. لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ امریکی صدر جو ہے وہ نااہل ہے یا سیاستدانوں کو بند کر دیا جائے یا یہ ہو یا فلانا ہے یا کرپٹ ہے، کسی نے نہیں کہا. سب اسی طرح یہ معاملات چل رہے ہیں. تو یہ معاملہ ہے کیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مقروض ملک امریکی 36 ٹریلین ڈالر کا مقروض، اور یعنی ایک آدمی پہ کتنا. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بات جو ہے یہ خود صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ٹریلینز آف ڈالرز کا قرضہ جو ہے وہ امریکہ پہ ہے. اسی لیے میں یہ ٹیرف وغیرہ لگا رہا ہوں، لوگوں پہ سختیاں کر رہا ہوں، کیونکہ دوسرے ملکوں نے ہمیں لوٹا، ہمارا پیسہ کھایا، وہ امیر بن گئے، اور ہم جو ہیں وہ آج اتنے مقروض ہیں کہ کوئی انتہائی نہیں. امریکی قوم جو ہے اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک فگر ہم نے دیکھا تھا کہ تقریباً روزانہ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ 60 ایئرس کی ایج یعنی 60 سال کی ایج کراس کر کے سینئر سٹیزن میں آ رہے ہیں. جوان قوم بھی کم ہو رہی ہے، بوڑھی قوم جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے. تو کون یہ قرضہ چکائے گا؟ تو صدر ٹرمپ نے اسے اپنی امریکن فرسٹ پالیسی میں اور امریکی مضبوط بنانے کے اندر یہ لیا، اور بار بار اس کا وہ اعادہ کر رہے ہیں کہ نہیں میرا ملک جو ہے وہ اتنا مقروض ہے، میں تو یہ کروں گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ ماہرین کیا کہتے ہیں اور کس طرح سے وہ ان سارے معاملات کو آگے چلاتے ہیں. ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، اور بنیادی طور پہ یہ ہے مذاکرات کا جو موضوع ہے وہ نیوکلیئر معاملات ہیں ایران کے. امریکہ کا کہنا ہے کہ اور صدر ٹرمپ نے اس بات کا بھی اعادہ کیا ہے کہ ایران جو ہے بہت قریب پہنچ گیا ہے ایٹم بم بنانے کے، جبکہ ایران کہتا ہے کہ ہم ہتھیار بالکل بنائیں گے نہیں اور ہمارا جو پروگرام ہے وہ بالکل پیسفل ہے. لیکن بہرحال یہ مذاکرات اسی کے ارد گرد ہو رہے ہیں، اسی نیوکلیئر کے معاملے میں. آپ کو یاد ہوگا صدر ٹرمپ جو تھے وہ پہلے نیوکلیئر ڈیل سے نکل گئے تھے اور امریکہ کو انہوں نے نکال لیا تھا. اب دوبارہ مذاکرات ہو رہے ہیں، عمان میں مذاکرات ہوئے، دونوں اب روم کے اندر مذاکرات ہوں گے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنی تیزی اور کتنی جلدی آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ دونوں ملک چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی یہ کوئی معاہدہ ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے.